لاہور کی بارش بھری شام تھی۔ سڑکوں پر چھائے اندھیرے اور روشنیوں کے امتزاج میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ کینال روڈ کے کنارے جھومتے درختوں کے بیچ چلتی گاڑیوں کی روشنیوں میں جیسے ہر دل کے اندر چھپی کہانیاں جھلملاتی محسوس ہوتی تھیں۔ انہی روشنیوں کے بیچ میں ایک کہانی پروان چڑھ رہی تھی جس کا نام تھا عشق بے وفا۔ ہانیہ یونیورسٹی کی ایک ذہین، حسین اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ کہہ کے بکھیرتی، دوستوں کو ہنسانے والی اور خوابوں کو حقیقت بنانے کا جنون رکھنے والی تھی۔ لیکن زندگی کی دوڑ میں اس کے دل کا سب سے بڑا خواب ابھی تک ادھورا تھا، ایک ایسی محبت جو اس کے دل کو مکمل کر دے۔ اس کی ملاقات ایک دن لائبریری میں دانیال سے ہوئی۔ دانیال ایک سنجیدہ مزاج، سلجھا ہوا، خوش شکل اور دلکش شخصیت کا مالک لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجب سا سکون تھا، جیسے ہر درد کو پی جانے کا ہنر آتا ہو۔ ہانیہ جب پہلی بار اس سے بات کر کے نکلی تو دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کے کوریڈورز میں باتیں بڑھنے لگیں۔ لائبریری کے شیلفوں کے درمیان ہنسی گونجنے لگی، کافی شاپس پر شامیں بیتنے لگیں، اور آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں ایک خاموش مگر پرجوش وعدے میں بدل گئیں۔ دانیال اور ہانیہ کی محبت اب پورے کیمپس کی پہچان بن گئی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ساتھ دکھائی دیتے۔ ہانیہ اپنی ہر کتاب کے صفحے پر اس کا نام لکھتی، اور دانیال کی فون کی گیلری میں ہانیہ کی تصاویر کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اکثر رات گئے فون پر بات کرتے۔ ہانیہ خوابوں کے محل بناتی، شادی کے بعد کے دنوں کی باتیں کرتی، اور دانیال خاموش مسکراتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ بھی کہہ دیتا، ہانیہ تم ہی میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ ہانیہ ان جملوں کو اپنی روح میں بسا لیتی۔ اسے لگتا جیسے کائنات نے صرف اسی کے لیے یہ محبت لکھی ہے۔ لیکن جیسے موسم ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ویسے ہی محبت کے رنگ بھی کبھی کبھی بدل جاتے ہیں۔ دانیال کی مصروفیات بڑھنے لگیں، اس کی کالز کم ہو گئیں، میسیجز دیر سے آنے لگے۔ ہانیہ پہلے تو سمجھتی رہی کہ شاید پڑھائی یا گھر کے مسائل ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک وسوسہ جنم لینے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اس نے دانیال کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کیفے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، ان کے درمیان عجیب سی قربت تھی۔ ہانیہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے لوٹ آئی، مگر دل کے اندر ایک زخم لگ چکا تھا۔ رات کو دانیال سے بات کی تو اس نے سب ہنس کے ٹال دیا، یار وہ بس کلاس فیلو ہے، پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے، تم تو فضول سوچتی ہو۔ ہانیہ نے مان بھی لیا، کیونکہ محبت اکثر عقل کو قید کر لیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت چھپائی نہ جا سکی۔ دانیال کے انداز بدلتے جا رہے تھے، وہ زیادہ وقت فون پر مصروف رہتا، ہانیہ کے میسیجز دیکھ کر بھی جواب نہ دیتا۔ ہانیہ کا دل تڑپتا، وہ لڑتی، روٹھتی، مناتی، مگر دانیال کے لہجے میں وہ پرانی محبت نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن ہانیہ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہی لڑکی جسے دانیال نے کلاس فیلو کہا تھا، اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا، ہاتھ تھامے ہنس رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے قریب جا کر دانیال سے صرف ایک جملہ کہا، شکریہ، تم نے میرا عشق بے وفا ثابت کر دیا۔ اس دن کے بعد ہانیہ کی دنیا بدل گئی۔ وہ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ دوستوں نے بہت سنبھالا، مگر اس کے اندر کا خلا بڑھتا گیا۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں لکھتی، محبت انسان کو جلاتی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ راکھ بنا دیتی ہے۔ دانیال نے کبھی واپس پلٹ کر نہ دیکھا، وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گیا، اور ہانیہ نے اپنی زندگی کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ 2 سال گزر گئے، ہانیہ نے گریجویشن مکمل کیا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی۔ اب وہ ایک خود مختار، مضبوط مگر خاموش سی لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ ہوتی، مگر دل کی گہرائی میں اب بھی ایک زخم سلگتا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات احد سے ہوئی۔ احد اس کا کولیگ تھا، خوش اخلاق، ہنس مکھ
اور سچا دوست۔ آہستہ آہستہ عہد نے ہانیہ کی زندگی میں رنگ بھر دیے۔ اس نے ہانیہ کو بتایا کہ محبت صرف درد نہیں بلکہ سکون بھی ہو سکتی ہے۔ ہانیہ نے سوچا کہ شاید اب وقت ہے کہ وہ ماضی کو بھلا کر ایک نیا آغاز کرے۔ عہد نے اس سے رشتہ مانگا اور ہانیہ نے ہچکچاہٹ کے بعد ہاں کر دی۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور ساتھ ہی ایک خوف کہ کہیں پھر کوئی خواب نہ ٹوٹ جائے۔ شادی کے دن جب ہانیہ دلہن بنی بیٹھی تھی تو اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر دانیال آیا، وہی دانیال جس نے کبھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور ہڑبڑاہٹ تھی۔ ہانیہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے سمجھ آیا ہے کہ تمہارے جیسی محبت مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ ہانیہ کے وجود پر جیسے بجلی گری۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے وہ مر مٹی تھی، جس کی بے وفائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ ہانیہ نے لمحے بھر کو سوچا، پھر آئینے میں اپنی دلہن والی صورت دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر ایک پرعزم مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، دانیال، تم نے ٹھیک کہا، تمہیں مجھ جیسی محبت دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، لیکن اب یہ محبت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ محبت عہد کے لیے ہے جو بے وفا نہیں۔ وہ لمحہ دانیال کے لیے ایک زلزلہ تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ باہر شادی کی رونقیں تھیں اور ہانیہ نے ایک نیا سفر شروع کیا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اس کے آنسوؤں کی قدر جانتا تھا۔ ہانیہ نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا، عشق بے وفا نے مجھے توڑ کر مجھے مضبوط بنا دیا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ کبھی کبھی بے وفائی بھی ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اصل محبت تک لے جاتی ہے۔